من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين أما بعد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، سورہ شمس کی درمیانی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وہ انسان کامیاب انسان ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا، اور ناکام اور نامراد انسان ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ اور میلا کر دیا۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد دنیا میں بھی کامیابی ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی کامیابی ہونا چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے مرتے ہیں مگر آخرت کی کامیابی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے وسائل ہیں۔ یہ ماہ مبارک جسے ذی الحجۃ الحرام کہا جاتا ہے، اسے ذی الحجہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کا مطلب حج والا مہینہ، تو یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ محترم مہینوں میں سے محترم مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا نہیں کہ جناب آدم کے زمانے سے محترم ہے یا پیغمبر کے زمانے سے محترم ہے، نہیں، یہ ماہ ذی الحجہ تخلیق زمین و آسمان کے دن سے محترم ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد الہی ہوتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے اسی دن سے اس مہینے کو محترم اور بابرکت قرار دیا ہے، اور یہ مہینہ ہر دور میں محترم مہینہ رہا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام ہوتا رہا اور زمانہ جاہلیت کے بعد دور اسلام میں بھی اس کا احترام رہا۔ زمانہ جاہلیت میں وہ عرب جو جنگیں کیا کرتے تھے، مگر جب یہ 4 محترم مہینے آ جاتے تھے جس میں سے ماہ ذی الحجہ ہے تو اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے، صرف حج کی وجہ سے۔
4 جو محترم مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب. اور یہ مہینے حج سے متعلق ہیں. ماہ ذی القعدہ میں لوگ حج کی تیاریاں کرتے تھے، ماہ ذی الحجہ میں حج کے فریضے کو انجام دیتے تھے، اور حج کے فریضے کے بعد ماہ محرم میں واپس ہوتے تھے، ماہ رجب میں عمرہ انجام دیتے تھے. تو اس وجہ سے یہ مہینہ محترم اور حرمت کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں اللہ نے حج کو ہر صاحب استطاعت پر واجب قرار دیا ہے. خانہ کعبہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے، جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو سرزمین مکہ پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے اور سب سے قدیم گھر ہے، اور یہ گھر جو بنایا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا. یہ گھر مبارک بھی ہے اور عالم انسانیت اور تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے. تو پہلا یہ گھر ہے جو سرزمین مکہ پہ بنا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے زمین کی کرۂ ارض کو تخلیق کیا تو سب سے پہلے زمین کے اس حصے کو پیدا کیا جو حصہ خانہ کعبہ کے نیچے ہے. جب اس زمین کی تخلیق ہو گئی تو اس زمین کے اوپر فرشتوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. فرشتوں کے بعد جناب آدم نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. جناب آدم کے بعد جناب نوح کے زمانے میں بھی یہ خانہ کعبہ، مگر اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، آثار مٹ چکے تھے. جب جناب ابراہیم کا زمانہ آیا تو جناب ابراہیم کو اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور قرآن کہہ رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جناب ابراہیم اور اسماعیل اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. انداز یہ تھا کہ بیٹا پتھروں کو چن کے لاتا تھا اور باپ ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیوار کی ہائٹ زیادہ ہو گئی. اب جناب ابراہیم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے تو ایک پتھر لایا گیا. اس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنتے تھے، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم کے بعد اس خانہ کعبہ کی تعمیر قصی ابن کلاب نے کی، اور پھر پیغمبر کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. مگر آپ دیکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں کو حاصل ہے، نبیوں کو حاصل ہے، رسولوں کو حاصل ہے. مگر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی سعادت بہت لوگوں کو حاصل ہے، خانہ کعبہ کو بنانے کی سعادت بہت لوگوں کو حاصل ہے، مگر خانہ کعبہ کو بسانے کی سعادت علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ نے جناب ابراہیم کو آواز دیا ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. جناب ابراہیم کا فریضہ یہ تھا کہ حکم خدا کی اطاعت میں سر کو جھکا دیں. جناب ابراہیم نے آواز دی اے لوگوں حج کے لیے آؤ. دیکھیے ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر کو جھکا دیں. ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہر مقام تک آواز کو پہنچا دیں. جناب ابراہیم نے حکم خدا کے تعمیل میں اذان دی، آواز دی. اللہ نے کائنات کے گوشے گوشے تک جناب ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا، اور آج دنیا کے گوشے گوشے سے خانہ کعبہ کی سرزمین پر لوگ آتے ہیں، فریضہ حج کو انجام دیتے ہیں. یہ زمین بڑی مقدس زمین ہے.
یہ زمین بڑی بابرکت زمین ہے۔ خانہ کعبہ میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، ملتزم وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حتیم جہاں پہ جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ دفن ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ میزاب رحمت جو پرنالہ ہے اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا و مروہ کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے، صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح کا مقام ہے اس پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنے مقامات ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑے جو بھی دل میں دعا ہو مانگ لو، پروردگار عالم تمہاری اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فلسفہ طواف کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم جب حج کے لیے آؤ تو طواف کرو۔ خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا جاتا ہے۔ یہ طواف کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ اس سے پہلے طواف کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ابھی تک تمہاری زندگی میں بہت سارے سینٹر تھے۔ کبھی تمہاری اولاد تمہارے لیے سینٹر ہوتی ہے، تمہاری دکان تمہارے لیے سینٹر ہوتی ہے، تمہارا مال تمہارے لیے سینٹر ہوتا ہے، اور کبھی تمہاری ذات سینٹر ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے چاروں طرف طواف کر کے یہ اعلان کرو کہ میری ذات کا بھی محور اور سینٹر خدا کی ذات ہے، خدا کا گھر ہے۔ میری ایگو کا بھی سینٹر خدا کی ذات اور خدا کا گھر ہے۔ حج کے بہت سارے فلسفے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی حج کو بہت ترجیح دی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے چوتھے امام نے 25 پیادہ حج کیے ہیں۔ ایک مرتبہ آدمی زندگی میں حج کر لے، فریضہ حج ادا ہو گیا، مگر کیا اشتیاق تھا خانہ کعبہ کی زیارت اور خانہ کعبہ کے حج کا، کہ امام نے، چوتھے امام نے 25 پیادہ حج کیے۔ اور جس امام کی آج شہادت کا دن ہے اس امام نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے فریضہ حج کو ادا کیا۔ اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ جس کے اوپر فریضہ حج واجب ہو اور ٹال مٹول کرتا رہے یہاں تک کہ وہ حج نہ کر سکے تو وہ اپنے ذوم ناقص میں مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں رہتا، یا تو یہودی ہو کے مرتا ہے یا تو عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة۔ سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها۔ سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا۔ نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد وجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الطاهرين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان،
سورہ علق میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ پہلا حکم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، پہلا حکم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ یوں تو اللہ نے نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، حج کے فریضے کو انجام دینے کا حکم دیا، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، کافروں سے قتال کا حکم دیا، مگر سب سے پہلا حکم اللہ نے اپنے رسول کو پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ بھی اپنے نوکروں کو، اپنے امپلائیز کو دن بھر حکم کیا کرتے ہیں، کبھی پانی لانے کا حکم دیتے ہیں، کبھی دکان صاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، کبھی فائل لے جانے کا حکم دیتے ہیں، کبھی فائل لانے کا حکم دیتے ہیں، مگر تمام احکام میں، تمام آرڈرز میں جو سب سے اہم آرڈر ہوتا ہے پہلے آپ وہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بہت سارے حکم دیے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 500 احکام اللہ نے اپنے نبی کو دیے، 500 حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیے، مگر سب سے پہلا حکم اللہ نے اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم اور ایجوکیشن کو ہے۔ تعلیم اور ایجوکیشن کو اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت دی۔ تعلیم اور ایجوکیشن ہر نیکی کی اساس ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ علم ہر اچھائی کی بنیاد ہے، علم ہر اچھائی کی جڑ ہے، اور باقی جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں وہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں، مگر اصل کیا ہے؟ علم ہے۔ اگر اصل مضبوط ہوتی ہے، جڑ مضبوط ہوتی ہے تو شاخیں خود بخود مضبوط ہوتی ہیں، لیکن اگر جڑ ہی کمزور ہو تو شاخیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ شاید جو ہم میدان عمل میں کمزور ہیں اس وجہ سے کہ ہم میدان علم میں بھی کمزور ہیں۔ تو علم اسلام کا سب سے بنیادی حکم ہے، اور کسی مفکر نے کیا بہترین جملہ کہا ہے، یہ مذہب شیعہ علم کا مذہب ہے، اس لیے کہ اس مذہب کا جو آخری رسول ہے وہ مدینۃ العلم ہے، اور اس مذہب کا جو پہلا امام ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ تو مذہب شیعہ علم کا مذہب ہے، اور تو پیغمبر کو پہلا حکم دیا، اور پیغمبر کی رسالت کے اہداف میں سے، ٹارگٹس میں سے ایک ہدف تعلیم و تعلم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کو تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم و تعلم کے لیے بھیجا گیا، اور یہی وجہ ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا 2 حلقے ہیں، 2 سرکل ہے، ایک سرکل میں لوگ تسبیح لیے ہوئے ذکر الہی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا حلقہ ہے جو علمی گفتگو کر رہا ہے، جو ڈسکشن کر رہا ہے۔ پیغمبر نے ان دونوں حلقوں کو دیکھا، پیغمبر نے فرمایا یہ حلقہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، یہ حلقہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، یہ سرکل بھی اچھا کام کر رہا ہے، یہ سرکل بھی اچھا کام کر رہا ہے، مگر میں کس سرکل کو جوائن کروں؟ تو پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے تعلیم و تعلم کے لیے بھیجا ہے،
یہ سرکل تعلیم و تعلم کے اوپر کام کر رہا ہے، میں اس سرکل کو جوائن کروں گا، اس گروہ کو جوائن کروں گا۔ عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی صحبت ہمیں نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم و تعلم کے میدان میں سرگرم ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد۔ تعلیم و تعلم، دیکھیے تو رسول نے تعلیم و تعلم کے اوپر بہت زور دیا۔ آج جس امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے، جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، امام کو سانس لینے کی فرصت ملی، موقع ملا، تو امام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ علم کے اوپر کام کیا۔ آپ کو بھی جب پہلی فرصت ملتی ہے تو جو سب سے اہم کام ہوتا ہے پہلے اسے نپٹاتے ہیں۔ تو امام کو جب فرصت ملی تو پانچویں امام نے سب سے پہلے علم کے اوپر کام کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور اس طرح سے علم پہ کام کیا کہ آپ کو باقر علم النبیین کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبیوں کے علوم جو چھپ گئے تھے، امام محمد باقر نے ان نبیوں کے علوم کو ظاہر کیا۔ اور اسی وجہ سے صرف آپ ہی امام محمد باقر کو باقر العلوم نہیں کہتے، جتنے مکاتب فکر ہیں سب امام محمد باقر کو باقر العلوم کہتے ہیں، اس لیے کہ امام محمد باقر نے چھپے ہوئے علوم کو آشکار کیا، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کیا۔ اور امام نے صرف تنہا ظاہر نہیں کیا، بلکہ امام نے، دیکھیے کوئی تحریک، کوئی مشن ایک آدمی سے کامیاب نہیں ہوتا، اس تحریک کے لیے بہت سارے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام نے اس تحریک علم کو آگے بڑھانے کے لیے شاگرد تیار کیے، اور امام نے اپنے شاگردوں کو علم عطا کیا، علم سے مالا مال کیا۔ کوئی یبان ابن تغلب بنا، کوئی زرارہ ابن عیون بنا، کوئی محمد ابن مسلم بنا، کوئی ابو حمزہ سمالی بنا۔ عزیزو، یہ نام آپ سن رہے ہیں، یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور صرف انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، بلکہ کوئی حدیث کے فن میں ماہر تھا، کوئی علم کلام میں ماہر تھا، کوئی علم تفسیر میں ماہر تھا۔ مسلم، محمد ابن مسلم، جنہوں نے کئی کتابیں حدیث کے اوپر لکھیں، زرارہ ابن عیون نے علم کلام کے اوپر کتاب تالیف کی، اور جابر جوفی، جنہوں نے امام سے 70,000 احادیث یاد کی، اور ان احادیث کو حاصل کرنے کے بعد کتاب شکل عطا کی۔ آج وہی علم ہم تک پہنچا ہوا ہے، وہی علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ دیکھیے، امام نے علم کے اوپر کام کیا۔ امام فرماتے ہیں، اگر یہ میرے چند اصحاب نہ ہوتے، چند میرے شاگرد نہ ہوتے تو نبیوں کے آثار مٹ جاتے۔ میرے ان شاگردوں نے نبیوں کے آثار کو باقی رکھا ہے، نبیوں کے آثار کا احیاء کیا ہے، نبیوں کے آثار کو ریوائیو کیا ہے۔ عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ علوم آل محمد کو سیکھیں اور علوم آل محمد کا احیاء کریں، علوم آل محمد کو پھیلائیں۔ مگر کس طرح سے علوم آل محمد کو پھیلائیں؟ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأن، پروردگار اس شخص کا احیا امرنا، اللہ اس شخص کے اوپر رحم فرمائے جو ہمارے امر کا احیا کرتے ہیں، جو ہمارے امر کو ریوائیو کرتے ہیں۔ فوراً سائل نے پوچھ لیا، فرزند رسول، ایک شخص آپ کے امر کو، آپ کے علوم کا احیا کیسے کر سکتا ہے؟
آپ کے علوم کو ریوائو کیسے کر سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُ عُلُومَنَا، وہ ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے اور ہمارے علوم کو پھر سکھاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے علوم کا احیاء ریوائو اس طرح سے کر سکتے ہو کہ تم ہمارے علوم کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاؤ۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر جب لوگ ہمارے کلام کی بیوٹی کو دیکھیں گے، ہمارے علوم کے حسن کو دیکھیں گے، لاتبعونا، تو سب کے سب ہمارا اتباع کریں گے۔ عزیزو، آج دنیا مکتب اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت سے دور ہے، اس لیے کہ ہم نے علوم آل محمد کو جس طرح سے نشر کرنا چاہیے تھا، ہم نے علوم آل محمد کو اس انداز سے، اس طریقے سے نشر نہیں کیا۔ اگر ہم علوم آل محمد کو نشر کرتے تو آج پوری دنیا در اہل بیت پہ ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے علوم کو حاصل کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو سکھائیں۔ جب لوگ اہل بیت کے علوم کی بیوٹی اور حسن کو دیکھیں گے، مگر ہم اہل بیت کی طرف بلاتے ہیں مگر علم سے خود دور ہیں۔ توجہ کیجئے، دیکھیے، آپ کو کسی کو میٹھے چشمے پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آؤ یہ بڑا میٹھا چشمہ ہے، بڑا شیریں چشمہ ہے، بڑا اچھا پانی ہے۔ آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بلانا چاہتے ہیں تو اس شیریں چشمے کا ایک گلاس کسی کو پلا کے دیکھیں، پھر وہ خود آپ سے پوچھے گا، یہ کس چشمے کا پانی ہے، وہ خود چشمے کو تلاش کرتا ہوا چلا آئے گا۔ عزیزو، اگر ہم نے علوم آل محمد کو پہنچایا ہوتا لوگوں تک تو لوگ علوم آل محمد کی شیرینی کو محسوس کرتے ہوئے در اہل بیت تک آ جاتے۔ ہمیں چاہیے کہ علم کے اوپر بے پناہ کام کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت توجہ دیں۔ ہم اپنی سب سے بڑی پراپرٹی دکان کو سمجھتے ہیں، مکان کو سمجھتے نہیں۔ ہماری سب سے بڑی پراپرٹی ہمارے بچے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے دی، علم دے دیا، تو گویا آپ نے سکسیس حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن آپ نے بہت پراپرٹی بنا لی مگر آپ کا بچہ جاہل رہ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام۔
اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماحی آثار البدع والطغیان، ہادم ابنیت الشرک والنفاق، حاسد فروع البغی والشقاق، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام ما اتصلت اللیالی والایام، اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ، اللہم صلی